بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج پشاور میں بکلا کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جہاں فواد چوہدری صاحب وزیر اعلیٰ KP کے اور پھر عمران خان صاحب بھی مخاطب ہوئے۔ یہ سبھی رہنما خوب گرجے خوب برسے۔ وزیر اعلیٰ KP نے تو یہ طے کہہ دیا کہ اگر اجازت دیں عمران خان صاحب تو وفاقی سرکار کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، KP کی فورس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اب وہ اپنی فورس کے ساتھ اسلام آباد کی جانب جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی نظریں البتہ سپریم کورٹ کی جانب ہیں، کیونکہ وہ رولنگ مانگ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ تحفظ نہیں دیتی تو ان کی دوسری حکمت عملی کیا ہوگی۔ 6 روز کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد جائیں گے یا پھر بجٹ کا انتظار کرتے ہوئے بعد کی کوئی تاریخ دیں گے، یہ اہم موضوع آج کا ہمارا پروگرام کا۔ اور پھر پنجاب میں معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آئینی بحران ختم ہونے کو، کیونکہ صدر مملکت نے بالآخر بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ اور بلوچستان سے اچھی خبر یہ آئی کہ 9 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار نمبر 1 پر رہے، اور گوادر میں حق دو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے دیگر ساتھی بھاری مارجن سے کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آج وزیر اعلیٰ KP کے کیا فرما رہے تھے۔ پتہ نہیں کہ وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، بالکل سپیئر نہیں کریں گے۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ اور یہ جو پتہ نہیں رنگیلا وزیر اعظم ہے کہ کیا چیز ہے، آئی ڈونٹ نو، عجیب سی چیز ہے۔ میرے خیال میں اس کو تو پہلے کسی سیکٹرز کو اس کو دکھانا چاہیے۔ یہ مجھے کوئی عجیب سا کیس، مینٹل کیس ہے وہ۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں 24 گھنٹے کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر دے۔ میں تمہیں الٹیمیٹم دے رہا ہوں، امپورٹڈ وزیر اعظم، نااہل وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، یہ سنے، میں تمہیں الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے خیبر پختونخوا کا، یہ ہم چھین کے لیں گے۔ یہ تو آپ داد دیجئے نا کہ جلسے ہوں، کنونشنز ہوں، دھرنے ہوں، جب PTI کی قیادت اس طرح مخاطب کرتی ہے مخالفین کو تو نیچے سے داد بڑی عمدہ آتی ہے، تالیاں بجتی ہیں، خون جوش کھاتا ہے سننے والوں کا، اور بلے بلے بڑی ہوتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہی کیا جائے، میرا تو خیال یہی ہے، کچھ تو کی جائے، نہیں ساتھ اخلاقیت کا درس بھی فورس دیا جائے۔ استعمال کی جائے۔ یہ تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، محمود سٹنگ خان صاحب CM جو ہیں اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے اقتدار میں زندہ رہنے سے بھی تو بہتر ہے کہ افغانستان چلا جاؤں۔ ان سے منسوب ایک بیان تھا ویسے، یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ تو محمود خان جو ہیں وہ محمود غزنوی نہیں ہیں، ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، نہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں، نہ خان صاحب کے لیے پیدا کریں، نہ وفاقی حکومت کے لیے پیدا کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس میں ٹھیک ہے وفاقی حکومت کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور صوبائی حکومت جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ فورس استعمال کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے فرط جذبات میں کیا ہوں، جذبات قابو کرنا، وکلا کا ذرا خون گرمانے کے لیے نہیں، وہ کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر تھوڑی ہے، وہ تو ایک ذمہ دار ہے نا۔ جب نئے وزیر اعلیٰ لگے تھے تب یہ شکوہ لوگ کرتے تھے کہ کم گوئے ہیں، بولتے نہیں، تقریر نہیں کرتے، ان کو بزدار صاحب کے مقابلے کیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں بزدار صاحب سے تو نمبر لے گئے ہیں۔ یہ جو ہے یہ تو پھر اس طرح کا نمبر تو پھر نہ ہی لے تو بہتر ہے۔ اچھا چل، میں آپ کو خان صاحب کا بیان بھی سناتا ہوں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، میں تو حیران ہوں کس بات پہ؟ میں تو لوگوں سے دن رات ملتا ہوں نا، ہر شخص نا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مسئلے کے حل کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ یہ پیدا کر دوں، یہ مسئلہ یہ پیدا کر دوں، یہ ہمارے یہاں کی عجب پالیٹکس ہے۔ مسئلے پیدا کرو، ہنگامے کرتے رہو، اور ایک دوسرے کو للکارتے رہو، اور کہو کہ ہم یہ بڑی ڈیموکریٹک پروسیس۔ صحیح۔ خان صاحب کی نظریں البتہ سپریم کورٹ کی جانب ہیں۔ اب سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ ڈیڈ لائن تو ختم ہونے والی ہے، کیا فوراً دوسرا لانگ مارچ آیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے آج کے کنونشن سے عمران خان صاحب جو مخاطب تھے، 2 بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ دیکھیے۔ اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، انتشار ہو، بٹے، دشمنوں کا فائدہ ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا
کہ جدھر میں آج پہنچ گیا ہوں اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گی، اس لیے میں رک گیا۔ تو میں آج سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہوں آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے۔ ابھی تیاری ہم نے کی نہیں تھی، اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں، چھوڑ دو سب کو۔ ہم تو اس لیے ہم بالکل یعنی نہاتے کا ورڈ غلط ہے، یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے، اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا، اس بار ہم تیاری کر کے جائیں گے۔ سپریم کورٹ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تحفظ دے، پروٹیکشن دے، کلیئر کرے ان کا معاملہ تاکہ دوبارہ یہ پکڑ دھکڑ اور پولیس کا نہیں، سپریم کورٹ نے آج تک یہ کام نہیں کیا۔ سپریم کورٹ یہ کام نہیں ہے کہ احتجاج، ہاں آپ انتظامیہ کو درخواست دیں کہ ہم اس طرح احتجاج کرنا چاہتے ہیں، فلاں دن فلاں سڑک پہ آنا چاہتے ہیں، فلاں پارک میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ اگر انتظامیہ اجازت نہ دے تو پھر ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے یہ کہنا کہ ہمیں اس کی اجازت لے کے دو، یہ تو خاصا پتہ نہیں کن الجھنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو مقبول لیڈرشپس ہوتی ہیں نا، یہ اپنے زور پہ گرتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو بہت دعویٰ تھا نا مضبوطی کا، وہ اپنے ہی دام میں آ گئے۔ کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا۔ تو یہ جو مقبول لیڈرشپس ہیں، جب طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں، جب ٹکراتی ہیں اسٹیٹ مشینری سے، پھر ان کی منزل کھوٹی ہوتی ہے۔ مقبول لیڈرشپ کیا ہوا؟ علامہ مشرقی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن علامہ مشرقی سب کانٹیننٹ کے اتنے بڑے لیڈر تھے، اتنی بڑی تنظیم تھی ان کی، سنبھال نہیں سکے۔ 1940 میں، مارچ 1940 میں قرارداد لاہور جب منظور ہونی چند روز پہلے اس سے ان کا کلیش ہو گیا پولیس کے ساتھ، اور اس پہ گولی چلی، اور کتنے خاکسار جو ہیں خاک و خون میں نہائے۔ اس کے بعد پھر خاکسار تحریک جو ہے اٹھ نہیں سکی۔ لیکن یہاں کچھ اور پاکستان میں کیا ہوا؟ اب دیکھیں، آپ بھٹو صاحب کو دیکھ لیں اور مجیب الرحمان کو دیکھ لیں، تو میری خان صاحب سے گزارش ہے، دیکھیے آپ ایک ووٹ کے ذریعے آئے ہوئے حکمران ہیں، وہ سیاستدان ہیں، آپ کو ووٹ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کوئی راستہ اختیار کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کرے گا۔ آپ ابھی تو خان صاحب دیکھیے پنجاب اسمبلی کے جو 25 ارکان جو تھے نااہل ہوئے نا، ان کو الیکشن ہو رہا ہے، ڈی سیٹ ہوئے، اب بھائی الیکشن ہو رہا ہے پنجاب 20 پہ، اور 5 تو وہ تھی نا ٹھیک ہے مخصوص طور ریزرو سیٹیں۔ اس میں اب خبر یہ آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے امیدواروں سے درخواستیں مانگ دی ہیں، گویا اس کا انتخاب لڑنے کا پورا ارادہ ہے۔ نہیں، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پھر اب پھر بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ووٹ سے جڑے نا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنے کینڈیڈیٹس چنیں، اور یہ الجھے نا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جو اس دھرنے اور لانگ مارچ کے ہنگام جو کچھ پنجاب میں ہوا، جس طرح لیڈرشپ کو نکلنے نہیں دیا گیا، گرفتار انہیں کیا، کیا وہ اسلحہ اٹھا کے پھر رہے تھے؟ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ اس طرح ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، آپ نے واضح نہیں کیا تھا۔ آپ کہاں بیٹھیں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ انتظامیہ سے بات ہونی چاہیے تھی، یہ ایک اس میں معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل آپ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں افراد یا ہزاروں افراد آپ کیپٹل میں داخل ہو جائیں، پھر جہاں چاہیں جائیں۔ اب اگر وہ ڈی گراؤنڈ میں آئیں گے، دیکھیے وہاں کتنی شیلنگ ہوئی، تو پھر اس کے بعد 7 تو آپ کے ریڈ زون ہیں، آپ کی ایمبیسیز ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ تو فوج، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ تو فوج پھر بلانی پڑ گی نا ریڈ زون کے لیے۔ وہ جو ہجوم جو ہوتا ہے نا، اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ہجوم کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا, آپ کو طے کرنا پڑتا ہے. خان صاحب کے ساتھ جب مولانا فضل الرحمان آئے تو اس اسلام آباد کی انتظامیہ نے طے کیا نا کہاں احتجاج ہوگا, کہاں بیٹھیں گے, کہاں دھرنا دیں گے. لیکن اس وقت کی انتظامیہ روکا تو نہیں تھا انہوں نے. آپ کہہ کیوں نہیں رہے؟ آپ ایک بنیادی بات سمجھے نا, آپ کو اپنا ٹارگٹ متعین کرنا ہے. یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہوا نا وہ کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا, بڑا افسوس ہے مجھے. دیکھیے صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑا جینون کیس ہے. جینون کیس ہے, یہ ہوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں کیا کام کر رہے ہیں لوگ مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. یہ ورکر جو ہیں 2 وہ مارے گئے, پولیس والے مارے گئے. سر وہ دیکھیں سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا آپ نے مذاق بنانا ہے. ابھی عمر یوب کی ویڈیو دیکھیں, اس کے ساتھ کیا ہوا. لیشز پڑے. ابھی محمود الرشید کو دیکھیے, ان کو پکڑا گیا, کہتے 20 گھنٹے مجھے کھانا نہیں دیا گیا, کچھ کھانے کو چیز نہیں دی گئی. یہ جو زیادتیاں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں, یہ نامناسب باتیں ہیں, اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. اس سے زیادہ نامناسب سر عمل یہ ہے کہ ان کی درخواست لینے کی بجائے الٹا یاسمین راشد صاحبہ پر پرچہ درج کر دے. دیکھیے کیا کہتی ہیں. میں نے کہا جی میں پرچہ لکھواؤں جو ذاتی میرے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے پورا زور لگا دیا, 2 دن سے کوشش کر رہے تھے کہ شفیق آباد تھانے میں آپ سب کے پاس وہ فوٹیج ہے جس طریقے سے پہلے انہوں نے گاڑی سے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی. عورتیں پولیس نہیں تھی, ویمن پولیس نہیں تھی, مرد پولیس تھے. ہمیں گھسیٹ کے اس کے بعد اس طریقے سے ڈنڈے برسائے. یہ تو سب کے پاس فوٹیج موجود ہے. آپ مہربانی کر کے اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پتہ چلے نا یہ کون سے گلو بٹ ہیں جنہوں نے یہ ساری تباہی. میری اپلیکیشن وہاں نہیں ریسیو ہوئی. ہاں یہ ضرور پتہ چلا کہ ہمارے خلاف, نامعلوم شخصوں کے خلاف وہ جو سارا قصہ ہے اس کی FIR درج ہوئی بھی اس تھانے کے اندر ہمارے خلاف. مار بھی ہم کھائیں, ڈنڈے بھی ہم کھائیں, ہمیں گھسیٹا بھی جائے اور بے عزتی بھی کی جائے. عورت کے ساتھ آج تک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مرد پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جیسے میں نے آپ کو بتایا راشدہ ہماری MP ہے. آپ سر دیکھیے جو محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف FIR درج ہوئی اس کا ایک جملہ سنیے. اس میں لکھا گیا ہے کہ سرکاری گاڑی نمبر فلاں فلاں کے پیچھے اس گاڑی نے, یعنی یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی نے آ کے گاڑی ٹکرائی جس سے شیشے اور پیچھے والا بمپر ٹوٹ گیا. اور جو حال یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کا ہوا وہ اس کی کسی کو فکر نہیں. تو جب انہوں نے یہ فوٹیج دیں گے نا پولیس والے, کہیں بتائیں, ثابت کریں. ہاں وہ بھائی بات یہ, لیکن ان کی درخواست تو لینا. پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ. بنیادی بات یہ ہے جب احتجاج کرنا ہے نا اس کے پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے. آپ نے کہاں جانا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, بالکل ٹھیک, کہاں جلسہ کرنا. بالکل ٹھیک ہوگا. اگر آپ کچھ طے کیے بغیر اور گھر سے نکلیں گے, کیپٹل پہنچیں, جتھا بن کے پہنچے, پھر نقصان ہوگا, پھر فساد ہوگا. اور یہ بات خان صاحب کو بھی سمجھ لینی چاہیے اور رانا ثناء اللہ کو بھی سمجھ لینی چاہیے. تو مطلب دیکھا ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب, ایک طرف تو وہ نثار ہو رہے تھے یاسمین راشد صاحبہ کے, کمال خاتون ہیں, اور دوسری طرف نثار ہو رہے تھے رانا ثناء اللہ پہ. دونوں پہ نثار ہو رہے ہیں, کمال مجھے ہیں ان کی. اچھا, تو بات یہ سیاسی ورکر ہیں, سیاسی ورکروں کو سیاسی ورکر کے طور پر ہی کام کرنا چاہیے. لیکن میں بار بار یہ کر رہا ہوں, خان صاحب کہتے ہیں میں تیاری کے ساتھ جائیں گے. کیا تیاری ہوگی, کیا کریں گے, تیاری سے کیا مراد؟ ہو سکتا ہے سرپرائز ان کے پاس, کیا اللہ جانتا. کیا یہ کمال ہے, ہم کو یہ بیٹھے خلا میں بیٹھے ہوئے, ہر لفظ کا ایک میسج ہے. کیا میسج دے رہے ہیں آپ, کیا تیاری ہوگی آپ ایک جمہوری جدوجہد ہے, اس کو جمہوری جدوجہد رکھیں. تو جانے دیتے پنجاب سے قافلوں کو, کیوں روکیا؟ او بھائی مجھے پتا, میں نے روکے ہیں. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں. کہتے ہیں نا ہم فلانی جگہ بیٹھیں گے, وہ تو کہہ رہے تھے فلانی جگہ بیٹھیں گے, وہاں مارچ کرنا. کیا مارچ تھے, وہ کہتے تھے ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے, ہم ڈی گراؤنڈ تک پہنچیں گے. چلیں, احمد بلال محبوب صاحب کو ہم نے زحمت دی, دلشاد صاحب کو دی. بنیادی بات سمجھ لیں, احتجاج جو ہے نا آپ کا احتجاج حق ہے, لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ میرے بنیادی حقوق آپ سلب کر لیں. ٹھیک. اچھا, ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا سر جس کی جانب آپ نے توجہ مبذول کروائی حالیہ پروگراموں میں, وہ معاملہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق کا تھا.
ابھی جو بل منظور ہوئے اس سے یہ تاثر ابھرا کہ سرکار نے غالباً اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے, ہم ان کو سینٹ میں اسمبلی میں بھی نمائندگی دینا چاہتے ہیں, اور جو طریقہ کار تھا ووٹنگ کا وہ بھی وائبل نہیں تھا, ٹیکنالوجی اس حد تک ڈیولپ نہیں کی تھی, اس کا تجربہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوا تھا کہ اس کو ایکسرسائز میں لے کے آتے. تو اس صورت میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ حبیب صاحب نے گفتگو کی تھی امریکہ میں بھی, اٹلی میں بھی اور یو کے میں بھی, اوورسیز پاکستانی ناراض ہیں اس بات پر. بنیادی بات یہ ہے امریکہ میں بیٹھ کر, لندن میں بیٹھ کر, برمنگم میں بیٹھ کر, جدہ میں بیٹھ کر آپ اپنا ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے. ایشو یہ ہے ووٹ کا حق تو ان کے پاس حاصل ہے مگر وہ یہاں آ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر استعمال کریں گے. کیسے کریں گے؟ پوسٹل بیلٹ ہوگا, ای ووٹنگ ہوگی, سیکریسی کیسے ہوگی, یہ سارے معاملات ہیں. میں تو پاکستان میں ہم تو لگتا ہے کہ ہم کوئی میلے پہ آئے ہوئے ہیں, کوئی بات کوئی سنتا نہیں کسی کی. او بھائی آپ کو غور کریں, کوئی بیٹھیں, کوئی راستہ نکالیں. کبھی عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں, وہاں سے طرح طرح کے ریمارکس سننے میں آتے ہیں, اوورسیز پاکستانی کس طرح. کبھی ہمارے یہاں جلسے ہو رہے ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کا حق اس دن کیسے استعمال کریں گے جس دن الیکشن ہوگا پاکستان میں. احمد بلال محبوب صاحب دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. یہی سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. احمد صاحب آپ فرمائیے گا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نے اسے اسٹڈی کیا, میں تو دیکھ رہا تھا, مجھے تو کوئی چیز پلے نہیں پڑی کہ جو انڈیا کے اوورسیز ہیں یا بنگلہ دیش کے اوورسیز ہیں وہ کیسے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے, یہ بتائیں تو صحیح. نہیں, انڈیا میں ڈوئل نیشنل ووٹ نہیں دے سکتا. نہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈوئل نیشنل نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں تو کوئی بھی ڈوئل نیشنل نہیں ہے. جی احمد صاحب, جی آواز آپ سن پا رہے ہیں کیا ہمیں؟ جی اب آنی شروع ہو گئی ہے. جی شامی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, انڈیا میں ڈوئل نیشنل ووٹ نہیں دیتا, لیکن جو انڈین نیشنل ہے وہ کیسے ووٹ دیتا ہے الیکشن ڈے پر بھارت کے انتخابی عمل کا حصہ. بنگلہ دیش کے بھی لاکھوں افراد باہر ہیں. جی احمد صاحب. جامی صاحب آواز کا پرابلم ہے, لیکن میں نے کچھ سوال تھوڑا سا اندازے سے سمجھ لیا ہے. دیکھیے جو اوورسیز ووٹرز کے ووٹ ہے, نہ تو اس کی اجازت ابھی انڈیا میں ہے اور نہ ہی بنگلہ دیش میں ہے, لیکن یہ دونوں ملک تیاری میں ہیں. یعنی دنیا کا ٹرینڈ بھی یہ ہے کہ اوورسیز اپنے ریزیڈنٹس کو, جو نان ریزیڈنٹ سٹیزنز ہیں, ان کو ووٹ کی سہولت مہیا کی جائے. یہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. انڈیا میں بھی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو این آر آئیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو پراکسی ووٹنگ کے ذریعے سے یا پھر وہ الیکٹرانکلی پرنٹیبل بیلٹ کے ذریعے سے ان کو ووٹنگ کی اجازت دے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو تیاری کر رہا ہے. اور بنگلہ دیش میں یہ جو آپ نے این آر آئی کا ذکر کیا, واضح کر دیا انڈیا کے توسط سے, الیکٹرانکلی ٹرانسمیٹڈ پوسٹل بیلٹ سسٹم ETPBS, یہ کیا ہے انڈیا میں, کیا یہ لانچ کر دیا گیا ہے؟ یہ ابھی سفارش کی ہے ان کے الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کو کہ یہ ہم ملک کے اندر تو استعمال کرتے ہیں تو ملک کے باہر بھی اجازت دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے ایک بیلٹ پیپر الیکشن کمیشن بھیجے گا جو کہ وہاں پہ وہ اپنے پرنٹر کے اوپر انٹرنیٹ سے پرنٹ کر لیں گے, اور پرنٹ کر کے پھر اس کے اوپر نشان لگا کے وہ ایک لفافے میں بند کر کے اسے سیل کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجیں گے. تو یہ آدھا کام الیکٹرانک ہوگا اور آدھا کام ہارڈ کاپی پہ ہوگا. اس کے اوپر ابھی تک ان کی حکومت نے کوئی لیجسلیشن یا رولز کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی. ابھی تک یہ کام چل رہا ہے, تو اس لیے ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا میں اس کی اجازت ہو گئی ہے. بنگلہ دیش میں, لیکن بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے اپنے جو نان ریزیڈنٹ بنگلہ دیشیز ہیں ان کو کارڈ جاری کرنے شروع کر دیے ہیں, اور اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ایسے کارڈ ہوں جن کے ذریعے سے پھر وہ آنے والے کسی الیکشن میں ان کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی دی جائے. لیکن وہاں پہ بھی ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی, تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوگا. پاکستان 5واں بڑا ملک ہے اوورسیز پاپولیشن کے حساب سے, یعنی جہاں اوورسیز ووٹرز ہیں
دنیا کے ان میں 5واں بڑا ملک ہے، اور یہ جو آبادی کو 10 ملین کے قریب ہے، یہ کوئی 130 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے کچھ کمپلیکسٹیز ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا نظام ہے وہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ پرائیویسی پریزرو ہوگی، اس پہ سیکیورٹی پریزرو ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کے لیے ابھی ایک ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے. تو سال 1.5 سال میں ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اتنی بڑھ جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے الیکشن 2023 والے میں تو مشکل ہے، لیکن اس سے اگلے الیکشن میں شاید یہ ممکن ہو جائے. یہ بلال صاحب کوئی پلڈیٹ کا ڈیلیگیشن ہی بھیجے کوئی انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، وہاں دیکھے کیا تیاری ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے. ہم تو ہر وقت، ہمارے ہاں تو ہر وقت ہم دیگا مشتی پر آمادہ رہتے ہیں، بس ہر مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور اس میں خود ہی خود جلنے لگ جاتے ہیں. اب یہ پاکستان جو اوورسیز ووٹوں کا مسئلہ ہے اس میں بیٹھ کے غور نہیں ہو رہا، اس کی مشکلات کا احساس نہیں ہو رہا، اس کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، بس بیان بازی ہو رہی ہے اور چیلنج ہو رہا ہے اور بس کبڈی کھیلی جا رہی ہے یا کشتی کھیلی جا رہی ہے. دیکھیے بنیادی بات تو شامی صاحب یہ ہے کہ آپ کا اپنے انتخابی نظام کے اوپر ایک کسی درجہ اعتماد ہونا چاہیے نا. آپ کو اپنے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہونا چاہیے. یہ جو ہم اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا معاملہ ہے، اس میں تو خرابی کے امکانات بہرحال، کیونکہ انٹیسٹڈ سسٹم ہے، وہ عام ووٹنگ سے ذرا زیادہ ہوں گے. لیکن اگر آپ کا پہلے ہی اعتماد نہیں ہے اور ایک پارٹی کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ریزائن دے، ہمیں تو اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر یہ جو نئی چیز ہم کریں گے اس کے اندر تو بے اعتمادی کے امکانات اور بڑھ جائیں گے. لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا سر کہ جب سے انٹروڈیوس ہوا یہ کانسیپٹ اور پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ دے سکیں، تو اس کا کوئی ٹرائلز یا ٹیسٹ اس طرح سے ٹیکنالوجی کو نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے تھا. اگر کیا گیا ہوتا تو نتائج یا نقائص سامنے آ جاتے. نہیں دیکھیں، اس پہ انہوں نے ایک بار تو اس کو ٹیسٹ کیا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، اور اس کے بعد جو پہلے بائی الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن کے بعد 35 سیٹوں کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے انٹرنیٹ ووٹنگ کو یوز کیا تھا. اور اس کو یوز کرنے کے بعد وہ جو رپورٹ تھی وہ بھی مرتب کر کے انہوں نے حکومت کو پیش کر دی تھی الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن نے اس کو قومی اسمبلی کے سامنے بھی رکھ دیا تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 2018 سے لے کے یعنی 2022 ہو گیا اور قومی اسمبلی نے اس رپورٹ کے اوپر بحث کر کے یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی، نیا قانون بنا دیا، لیکن اس رپورٹ کو بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اس کے اندر انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹ دیے جا سکے، کیونکہ ٹیکنالوجی ابھی ان سیف ہے، انسیکیور ہے، پرائیویسی نہیں ہو سکتی. تو جب تک وہ یقین نہ ہو جائے تو الیکشن کمیشن کا خیال تھا کہ اس کو امپلوائے نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب. سب سے اہم خبر تو وہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو 35 حلقوں میں بائی الیکشن ہوا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کہ یہ ٹیکنالوجی یوز کریں، تو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں رپورٹ جمع کروائی تھی اس کی افادیت کے حوالے سے یا اس میں جو احتمال تھا اس کے حوالے سے، اور 2018 سے 22 تک قومی اسمبلی میں اس مدعے پر دوبارہ بحث یا چرچا نہیں ہوئی، کیونکہ ہم صرف نعرے لگانا اور قانون سازی ہوتی رہی، ساتھ نعرہ لگانا جانتے ہیں، قانون سازی ہوتی رہی، غور کرنے کی عادت ہم نے وہی نہیں ہے. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بتایا کیونکہ انتخابی عمل پر تو ان کا ادارہ کا نظر رکھتا ہے سر. اب غور کر لیں، نہ اس پہ کوئی غور کیا گیا، نہ اس پہ دوبارہ الیکشن کمیشن سے اصلاحات مانگی گئی. اگر مانگی گئی ہوتی تو آج ہو سکتا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی میکانزم ڈیولپ ہو چکا ہوتا. کون ذمہ دار؟ ہمارے رہنما، بس وہی رہنما جو ہنگامہ گپرا کر رہے ہیں، سارے رہنما صاحب. ہائے ووٹ دیں، ہمارے فواد چودھری صاحب، ہمارے شفقت محمود صاحب، ہمارے عمران خان صاحب. حکومت تو ان کی تھی نا، 2018 کے بعد تو ان کی حکومت تھی. ان کا کام تھا اس پہ ڈسکس کرتے ان چیزوں کو، کوئی کنسنسس ڈیولپ کرتے. دوسری بات یہ اسٹیبلش ان کی گفتگو سے کہ یہ آج نہیں کل نہیں، سونر اور لیٹر یہ کرنا تو پڑے گا. دنیا پوری اس معاملے کی طرف جا رہی ہے. انڈیا میں بھی جا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں، ایک میکانزم کو ڈیولپ کر لیں. میرا خیال ہے ایک وفد بھیجیں سر، چشمے ماں روشن، دل ماں شاد. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر بلوچستان کے بلدیاتی انتخاب 9 سال بعد ہوئے ہیں، دلچسپ اور حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, बलूचिस्तान से अच्छी खबर है। 9 बरस बाद बल्दियाती इंतखाबात का कामयाब इनकाद हुआ है। 32 अजला में बल्दियाती इंतखाब हुआ। नताइज तो कंपाइल फाइनली हो जाएंगे चंद घंटों के बाद, लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये बताती हैं कि यहाँ तकरीबन 17,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया इंतखाबी अमल में। और दिलचस्प और काबिल तारीफ बात यह भी है कि 132 जनरल नशिस्तों पर बराह रास्त ख़वातीन उम्मीदवार भी मैदान में आईं। और सबसे दिलचस्प बात इस इलेक्शन उम्मीदवार बड़ी जी तकरीबन यानी 1700 के करीब अब तक की जो गिनती आई है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नंबर 1 वो करार पाए। नंबर 2 JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उन्होंने अब तक की इत्तलात के मुताबिक 400 से ज़ायद नशिस्तों पर मैदान मारा है। नंबर 3 पर बाप पार्टी आई है जो कि बरसर इक़्तिदार है, वो तीसरे नंबर पर आई। और नंबर 4 पर नेशनल पार्टी, नंबर 5 पर PK मैप, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर पर आई है। अभी तक 100 से ज़्यादा नशिस्तें उनकी हो चुकी। 9वें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास कोई 59 के करीब पहले मरहले का इलेक्शन जी। और 12वें नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, बात यह है कि और गवादर वाला एलिमेंट मैं रिपीट करना चाहूँगा। हक दो जो तहरीक है गवादर की, मौलाना हिदायतुर रहमान की, शानदार कामयाबी उनके हिस्से में आई। कुछ 36 या 40 में से अब तक वो 27 नशिस्तें गवादर वाली बेल्ट की वो अपने हिस्से में कर चुके हैं। अच्छी बात है, जमात इस्लामी की अच्छी खबर। देखिए वहाँ पर तो कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हुए जो एक आम उस्ताद हैं छोटे स्कूल में, वो खड़े हुए कामयाब हो गए। लोकल बॉडीज़ के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं। और पाकिस्तान में यानी ये एक मुसलसल ये अदारे कायम नहीं रहे। तो अब बलूचिस्तान के जो हालात रहे, जहाँ कशीदगी रही और दहशत गर्दी की वारदातें होती रहीं, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन व सुकून से इलेक्शन हो गया। भारी तादाद में लोगों ने वोट डाले, ये एक अच्छी खबर है, ताकि मकामी मसाइल जो है ना वो तो लोग खुद हल करें। एक तो बात ये ना शामी साहब कि इस सिस्टम पर लोगों का एतबार और एतमाद बड़ा, इसलिए लोग आए और भी कामयाबी से मरहला तय पाया। दूसरा नुकता ये भी है कि क्या जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे एतमाद उठा है, इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ रुजू किया है। नहीं, बलूचिस्तान का एक अपना मंजर है। बलूचिस्तान में कबायली सोसाइटी है, वहाँ लोग आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब होते हैं। देखेंगे जो कौमी और सूबाई असम्बली की जब नशिस्तों का मामला आएगा तो फिर पार्टी कौन जीतती है। लेकिन जो भी है जी, जो भी नतीजा है, मुकामी जमातें कामयाब हों या कौमी जमातें कामयाब हों, ये अच्छा मामला हुआ है, अच्छा मंजर है। और अब पंजाब के अंदर भी और सिंध में भी इलेक्शन होने चाहिए। और सिंध में तो जो नया सुप्रीम कोर्ट ने दिया उन्हें नया कानून बनना है, जिस पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला तय हुए थे उसके मुताबिक नया कानून बनाया जाए, फिर इंतखाबात कराए जाएं। और KPK में भी अभी मुकम्मल नहीं हुए मेरा ख्याल इंतखाबात, एक मरहला रहता है जी, सब मुकम्मल करने चाहिए। इरफान सईद साहब हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा से, उन्होंने हमें ज़हमत दी। इरफान साहब, ये क्या वजह बनी कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में कामयाब हुए कि नंबर 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं और बरसर इक़्तिदार जमात तीसरे नंबर पर, उससे पहले उनकी इत्तेहादी जो PTI थी वो 6वें बल्कि 9वें नंबर पर जा पहुंची। क्या वजह बनी इसकी? बिल्कुल जामी, बलूचिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमेशा से इंतखाबात में सामने आती है। चाहे सेनेट के इंतखाबात हों, उसमें भी देखें आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतते हैं। इसी तरह जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी जो पार्टियों से हट के जो आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी तादाद में मुंतखब होते हैं, ये एक रुझान है बलूचिस्तान में हमेशा से रहा है। और इस मरतबा तो जो पार्टियों से जो लोग जो बदजन हो चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कहीं पे जो पार्टियों के अंदर जो इख्तलाफात थे, टिकट्स नहीं दिए गई, जिस तरह जमीयत के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। इस तरह कल्लात में देखे अल खालिद पैनल है, वो 33 सीटें ले गया। 4 जमातें जहाँ पे वहाँ पे नेशनल पार्टी थी, BNP मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, पूरे कल्लात में उनको 33 नशिस्तें मिली अल खालिद पैनल को, तो ये आज़ादी कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो एरियाज में जो आज़ाद जो उम्मीदवार ज्यादा हैसियत में जो तादाद में आए हैं, इसकी बेसिक वजह ये पार्टियों से जो नाराज हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों में टिकट नहीं दिए गए, टिकटों के मसले थे, इसी बुनियाद पर जो आज़ाद फिर हैसियत से जो लोग खड़े हुए हैं और उनका अपना एक हल्का असर व रसूख था, उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और पार्टियों को उसमें यकीनन उसमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज़ाद की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा। ये कितने मरहले होंगे इलेक्शन में? यहाँ 2 या 3?
शामी साहब, अभी तो ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ, इसके बाद चेयरमैनों का इंतखाब होगा, चूंकि कोयटा और लसबेला 2 डिस्ट्रिक्ट 34 बलूचिस्तान के टोटल जो अजला थे जहाँ पे इंतखाब, जिसमें 34 में से 32 में हुआ है। कोयटा और लसबेला को चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा हल्कों की असर उनकी हल्का बंदियां होनी थी, इस वजह से यहाँ पे इंतखाबात रोक दिए, बाकी हल्कों में हो चुके हैं। अब दूसरा मरहला जो चेयरमैनों का इंतखाब होगा वो उस पर अभी जोड़ तोड़ शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब। तो यहाँ पंजाब में भी आईनी बहरान आपको खत्म होता दिखाई दे रहा है? पंजाब में तो गवर्नर साहब आ गए ना, बलीगुर सदर मुमलिकत ने बिला हमारे सदर मोहतरम क्या हासिल किया उन्होंने, यानी क्या एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है, वो उमर सरफराज चीमा साहब अपनी बेसुरी बातें कर रहे हैं, सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने दस्तूर के खिलाफ अपनी एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, बिलाखिर उनको समरी की मंजूरी देनी पड़ी। अब बलीगुर रहमान गवर्नर बन जाएंगे, कुछ सुकून आएगा सूबे में, काबीना भी हलफ उठा लेगी। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन कुछ देर पहले जारी कर दिया, यूं मालूम होता है कि आज रात ही हलफ उठा लेंगे। अब सदर पाकिस्तान गौर करे ना, गवर्नमेंट का हर शख्स ने यह तय कर लिया है कि उसने अपने मद्दाहों को मायूसी करना है। एडवोकेट जनरल पंजाब भी मुस्ताफी हो गए, अहमद गवर्नर की तैनाती की भाई को अखलाक भी, मेरे दोस्त हैं अवैध साहब, जब हुकूमत बदल गई आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? आज एक काबीना भी फिर जल्द ही काबीना कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। लगारी साहब को मिलने आज मैं गया कानून का मैं गया कालाचा काकू के पास जीटी रोड पर, वहाँ क्या करना, राना टाउन है, अच्छा, और उसके अंदर जाके कुछ वहाँ स्कूल एक बार अल किताब स्कूल सिस्टम, अल किताब एजुकेशन सिस्टम, हमारे दोस्त अखलाकुर रहमान साहब उन्होंने बुनियाद रखी। 10 एकड़ के ऊपर एक स्कूल जो है वो उसको यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाल्लाह। 900 बच्चे वहाँ के गरीब जो इलाके के बच्चे हैं उनको किताबें दी जाती हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खाना दिया जाता है। तो नेकी का काम है। जो खानदान वहाँ गुरबत की लकीर के नीचे हैं उनको राशन दिया जाता है। तो वहाँ एक बड़ी तकरीब थी, बड़ी खुशी हुई मुझे वहाँ जाके। वो बच्चे इकबाल का कलाम सुना रहे थे, नाते गा रहे थे, नाते सुना रहे थे, और फिर हम लोग जुड़े हुए थे। हमारे वो यकूब ताहिर इजहार साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, एक ज़माने में रहे, वो भी उसमें लगे। तारिक मुगल जो हैं, खलील मलिक जो हैं, और ये तो अच्छी बात है सर। ये ऐसी वाक़या सुना के तो आप असल में बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं। आज समझे ना, एक मुझे बस ग्लूकोज का 2-3 लग गए बैग, स्टीरॉयड मिल वहाँ जाके। अच्छा, खुशी हुई आप, इतनी खुशी हुई। अब ये बताएं कि ये वो इसराइली दौरा के क्या करना है आपने? इसराइली दौरा भाई वो अमेरिका के अमेरिकी पाकिस्तानी एक दूसरे को हमारे यहाँ इसराइली एजेंट कहा जाता है। पीटीआई वाले इन्हें कह रहे हैं, ये उन्हें कह रहे हैं। हम तो बस लड़ने के बहाने मांगते हैं ना। वो अमेरिकी शहरी अमेरिकी पाकिस्तानी हैं, और एक एंकर हैं पीटीवी से वाबस्ता, उनका डेलीगेशन वहाँ गया। एक हमारे एंकर दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, अहमद कुरैशी साहब, उनसे बात करके पूछ लेंगे भाई क्या। चलिए अब उनकी मर्जी भाई, वो गए वहाँ, कुछ ज़ियारतें कर ली होंगी, बैतुल मक़दस देख लिया होगा। हसन इकबाल साहब कहते हैं किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। हाँ बस अब ये तो इन्हीं, आप कुछ गौर करें ना, लोगों को करने दें उनके काम। बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पर इस तरह की जो राय जनी है उससे अवाम के जो सेंटीमेंट है बड़े उभरते हैं। ओ भाई कौन, बड़ा इश्ताल आता है ऐसे मामले। क्या इश्ताल आता है? वो अमेरिकी पाकिस्तानी हैं, उनको आप कहाँ से रोकेंगे? वो हमारे तुर्की के वहाँ जाके बैठे हुए हैं। तुर्की इसराइल को तस्लीम करता है। अरब ममालिक की भी कुर्बत बढ़ती है, और तुर्की जो है इसराइल को भी तस्लीम कर चुका है, और नारा भी लगाता है जनाब फलस्तीन का। तो मतलब ये जो अगर वो शहरी जो अमेरिका से पाकिस्तानी अमेरिकी चले गए, हम उनको क्या कर सकते हैं? मैंने ऑडियो कॉल भी रखी, हम रोक सकते हैं। ऑडियो लीक जो हुई एक मुख्तसर क्लिप जिसमें मलक रियाज साहब की, जिसमें जरदारी साहब की खांसी आ रही है, उस पर तबसरा बनता था, बड़ा तफसीली, बड़ी तरदीद नहीं हो चुकी है। तरदीद नहीं आ रही कहीं से। तरदीद क्या आनी है? तो मलक रियाज साहब, वो हमारे दोस्त कह रहे यार ये को कैसे, ये भाई ऐसे ही होता है। मलक रियाज साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान तोड़ जोड़ में लगे रहते हैं, पुल का किरदार अदा करते हैं। अच्छी बात है यार, कोई तो बात एक ही बात दूसरे तक पहुंचाए। एक ब्रेक आ गया इस मौजू पे, इस पे कल फिर बात करेंगे। अभी यहाँ कल बात करेंगे, कल करेंगे सर, एक ब्रेक यहाँ पर।
ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔